ڈاکٹر صاحب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جی یہ جو آپس میں دماغ نہیں ملتے، جی یہ بھی کوئی ذہنی بیماری ہوتی ہے؟ امام دین، یہ بیماری نہیں ہوتی۔ ہاں جی، دیکھیں، میں اکثر آپ سے کہتا ہوں ہر انسان مختلف ہوتا ہے۔ اچھا، اگر ایک ماں کے 5 بچے، 6 بچے، 4 بچے ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، ہر ایک کی عادت مختلف ہوتی ہے نا۔ جی ہاں۔ کوئی کہتا ہے مجھے گرمی اچھی لگتی ہے، وہ جی گرمی تو بڑے ہو کے کہتے ہیں نا جی، ناشتہ کٹھے نہیں کر سکتے۔ ایک کہتا ہے میں نے دہی کلچا کھانا ہے، ہاں جی، ایک کہتا ہے کہ میں نے چنے اور وہ کھانا ہے، نان کھانا ہے، ایک کہتا ہے میں نے ڈبل روٹی کھانی ہے، ایک کہتا ہے میں نے انڈا کھانا ہے، ایک یہ تو اتنا رنگین ناشتہ کرتے ہیں جتنے بچے ہوں جی۔ کہ وہ ناشتہ بنانے میں ہی عجیب و غریب بندہ ہو جاتا تو امام دین، جب ایک ماں کے 4 بچے، 5 بچے ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میاں بیوی ہے۔ ہاں جی، جن کا براٹ اپ مختلف ہے، جن کی پرورش مختلف ہے، گھر علیحدہ علیحدہ تھے، طور بالکل، طریقے علیحدہ علیحدہ تھے۔ جن کے خاندانی بعض اوقات الگ ہوتے ہیں، ہاں جی، ہاں جی، تو ہاں جی، بھائی پھر وہ کیسے ایک ساتھ رہ سکتے ہیں؟ وہ صرف اس صورت میں رہیں گے کہ اگر ہم ایک دوسرے کو سپیس دیں، ایک دوسرے کو سمجھیں۔ نہیں ان کو سپیس، مثلا اگر لڑکے والوں نے لڑکی والوں کو 5 مرلے کا ٹوٹا دے دیا، جی، سپیس دے دی، یہ سپیس کی بات نہیں کر ہاں رہا۔ جی، اچھا چلیں پھر اس طرح کر لیتے ہیں کہ لڑکی والوں نے لڑکے کو 3 مرلے کی سپیس دے دی، امام دین، یہ سپیس نہیں ہے۔ اور کون سی میں یہ سپیس؟ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کو اتنی رعایت کم از کم دینی چاہیے کہ اگر کسی کو پسند ہے گرمی اچھا، اور کسی کو پسند ہے ٹھنڈ، اچھا، کمرہ ایک ہے، اچھا، اب گرمی لگ رہی ہے ہاں جی، ہاں جی، تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے، آپ اے سی آن کر لیں، پنکھا آن کر لیں، چھت پر جا کے لیٹ جائیں جیسے آپ کے حالات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جس کو لگتی ہے گرمی ہاں جی، ہاں جی، وہ تو چلا گیا، اب جس کو سردی لگ رہی گرمی کے موسم میں ہاں جی، تو وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں۔ نہیں ویسے بھی وہ علاج بھی کرائے نا۔ نہیں، وہ تو خیر وجوہات ہوتی ہیں۔ جی جی، مثلاً اب یہاں پر آپ نے بات کی نا ہاں کہ جی، اگر کسی کو گرمی کے موسم میں بھی سردی لگتی ہے ہاں جی، تو پھر بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں، ہاں، ٹھیک ہے۔ اگر تھائرائڈ کم کام کرتا ہے کسی کا، یہ تھائرائڈ جو ہے جی یہ بڑا مشہور ہے۔ جی میں آج جاننا چاہتا ہوں کہ یہ انسانی جسم کے کس حصے میں ہوتا ہے؟ آج میں نہیں بتاؤں گا آپ کو، کیوں؟ 10 بار آپ کو بتا دیا ہے میں نے۔ نہیں جی نہیں، اس کا ذکر تو آپ نے بڑی دفعہ کیا، جی، مگر مجھے آپ نے انگلی رکھ کے نہیں بتایا یہ کہاں ہوتا ہے اور کیوں ہوتا انگلی رکھ کر بھی بتایا میں نے آپ کو، ایک آپ بھول جاتے ہے۔ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں معافی مانگ لیتا ہوں، پھر یہی جی، ہو سکتا ہے۔ یہ یہاں پر تھائرائڈ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کو تو کنڈی کہتے ہیں اور یہ تو بالکل شاہ رگ کے قریب ہوتا ہے۔ امام دین، یہیں پر ہوتا ہے تھائرائڈ غدود، اچھا، لیکن اس کے کام بہت ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ ایسے ہارمونز پیدا کرتا ہے جو ہمارے جسم میں بہت اہم کام کرتے ہیں۔ اچھا، اگر یہ ہارمون کام نہ کریں تو بچے چھوٹے رہ جاتے ہیں، جسمانی طور پر بھی، دماغی طور پر بھی۔ اچھا جی، یہ اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ یہ اتنا اہم ہوتا ہے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب بچے پیدا ہوں تو فوراً ان کے خون کا ٹیسٹ کروانا چاہیے کہ ان کے خون میں تھائرائڈ ہارمون پورا موجود ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بعض اوقات پتہ ہی نہیں چلتا، بچے دماغی طور پر کمزور رہتے ہیں، جب ان کا ورک اپ کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا تھائرائڈ کم کام کرتا ہے۔ پھر جب ان کو ہارمون دیے جاتے ہیں تو اس وقت تک ٹھیک ہے، کام تو کرے گا تھائرائڈ ہارمون جو ہم نے باہر سے دیا ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا بہت دماغ کو نقصان پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ جب بچے پیدا ہوں تو جہاں دوسرے ہم ٹیسٹ کرتے ہیں، جہاں پر ہم ان کا شوگر لیول چیک کرتے ہیں، ان کے جگر کے ٹیسٹ کرتے اچھا ہیں، جی، پیدا ہوتے بچے کا بھی یہ کرتے ہیں آپ ٹیسٹ؟ کیے جاتے ہیں۔ اچھا، آج کل جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے تمام ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ تو ترقی یافتہ ملکوں میں اگر ہوتے ہیں تو ہمارے یہاں نہیں ہوتے؟ ہمارے یہاں پر بھی کیے جاتے ہیں، اچھا، لیکن آپ کو پتہ ہے اب تھوڑے سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہر انسان کا یہاں پہ نہیں کیا جا سکتا۔ وجہ؟ وجہ ہے کہ معاشی معاملات ہیں، یا کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، کچھ گاؤں دیہات کے اندر بچوں کی پیدائش ہوتی ہے تو وہاں پر لوگ گھروں کے اندر بچوں کی پیدائش ہوتی ہے تو ان کو پتہ نہیں چلتا، لیکن بہرحال انشاءاللہ تعالی یہاں پر بھی ہونے لگے گا۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ہمارے
ان والدین کو پتہ ہونی چاہیے جن کے بچے اس دنیا میں آنے والے ہیں، یا وہ والدین جو بچوں کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اچھا اچھا۔ کیونکہ جب بھی بچے پیدا ہوں ان کے ٹیسٹ لازمی ہونے چاہیے۔ آپ نے ایک بات کی ہے، وہ میرے دماغ میں آئی ہے کہ یہ بات میں نے پہلے بھی، جو شادی شدہ نویں شادی شدہ بچے ہوتے ہیں جی ان کے منہ سے سنی ہے کہ جی شادی تو ہماری ہو گئی ہے مگر بچوں کی ہم پلاننگ کر رہے ہیں۔ جی، یہ پلاننگ کیا؟ پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ بچوں کی پیدائش کے درمیان میں کتنا وقفہ ہونا چاہیے، اچھا اچھا۔ کیونکہ اس سے نہ صرف بچے صحت مند ہوتے ہیں بلکہ ماں کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے۔ اور امام دین، جب شادیاں پلان کی جاتی ہیں نا، شادی بھی پلان کی جاتی ہے؟ ظاہر ہے، کمال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، میری شادی تو پلان سے نہیں ہوئی تھی جی، میں تو سانگڑ گیا ہوا تھا۔ اچھا، ادھر سے میں آیا ہوں تو بالکل میں نے وہ پیس ہی بٹایا ہوا تھا، کپڑے سارے میرے میلے تھے، تو مجھ کو میرے بڑوں نے دودھ میں افیم ڈال کے دی، مجھے کہنے کہ یہ پی لو، اچھا، تو وہ میں نے افیم پی ہے، انہوں نے میرا نکاح کرا دیا۔ تو پلاننگ تو آپ کے بڑوں نے کی تھی نا، کی نہیں تو تو تھی پلاننگ ہے۔ افیم کیوں دودھ میں ڈال کے اب دی یہ تھی تو آپ ان مجھے؟ سے پوچھتے کہ انہوں نے کیوں پلائی تھی آپ کو۔ کمال کرتے ہیں، یعنی میں تو گنودگی میں ہی بیاہ کرا بیٹھا۔ تو امام دین، آپ کے بڑوں نے پلاننگ کی تھی آپ کی شادی کی، اچھا تو جب شادی کی پلاننگ کی جاتی ہے تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لڑکے کا اور لڑکی دونوں کا ایک دفعہ معائنہ کروائیں، جسمانی اور ذہنی۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں معائنہ کرانا چاہیے، جی، معائنہ کیا ان کی صلاح بھی تو لینی چاہیے کہ تم کو یہ قبول ہے؟ وہ صلاح ضروری ہوئی کہ ان کا معائنہ ضروری ہوا؟ ایک تو یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی۔ میں اکثر اچھی کرتا ہوں، جی، آپ کو ویسے پسند نہیں آتی۔ نہیں نہیں امام دین، آپ کی ہر بات کی میں تعریف کرتا ہوں۔ اچھا جی، مہربانی آپ کی۔ جب شادیاں پلان کی جاتی ہیں ہاں جی تو لازمی لڑکا اور لڑکی دونوں کی پسند معلوم کرنی چاہیے۔ ہاں جی، یہ تو ہمارے نبی نے بھی فرمایا ہے، جی، اور ہمارا مذہب بھی یہ کہتا ہے بالکل آپ نے صحیح کہ کہا۔ لڑکی لڑکے کی مرضی پوچھو۔ ٹھیک ہے، اب جب ان کی شادی آپ نے پلان کر لی تو پھر آپ ان کا لازمی چیک اپ کروائیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے، بچی کا بھی اور لڑکے کا بھی۔ تو اگر تو دونوں کا ایک جیسا بلڈ پریشر ہائی ہو جی، تو پھر ٹھیک ہے جوڑا۔ جوڑے کی بات نہیں، ہاں، پھر ہم ان کا علاج کرتے ہیں۔ اچھا، اب ان کی شادی نہیں ہوگی، ان کا علاج ہوگا؟ بالکل، پہلے علاج ہوگا۔ اچھا، شادی سے پہلے ہاں جی چیک اپ نہیں ہوتا، ہاں جی بچی کا بلڈ پریشر ہائی ہے، ہاں اور شادی کے بعد پریگنینسی کے دوران ہاں جی اگر ہم نے نگاہ نہیں رکھی تو بعض اوقات بلڈ پریشر اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اس لیے یہ لازمی ہے کہ ہر بچے کا، ہر بچی کا شادی سے پہلے معائنہ کروائیں۔ پھر کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، خون کی تھیلاسیمیا، جس کے اندر خون جمتا نہیں ہے، خون بہتا رہتا ہے، اگر بچوں میں وہ بیماری چلی جائے، ہاں جی ہاں جی۔ ٹھیک ہے نا۔ یہ کتنے دنوں کے بعد وہ خون اور وہ چینج کروانا پڑتا ہے یا؟ وہ تھیلاسیمیا کے لیے دیکھتے ہیں نا کہ بچوں کے اندر کیا معاملات ہیں، جو خون کے خلیے ہوتے ہیں نا، ان کی زندگی 120 دن ہوتی ہے۔ اچھا، یہ وہ سفید والے ہوتے ہیں اور لال والے نہیں ہوتے؟ سفید نہیں، یہ سرخ خلیے ہوتے ہیں، یہ سرخ خلیے جو ہوتے ہیں یہ نہیں بنتے؟ یہ جلدی ٹوٹ جاتے ہیں، اچھا کیونکہ ان کے اندر جو ہیموگلوبن ہوتی ہے نا، اچھا وہ ایک بیماری کی وجہ سے جلدی ٹوٹنے لگتی ہے، اور وہ بیماری وہ بھی نسل در نسل چلتی ہے۔ اچھا تو اگر اس بیماری کی علامات لڑکی میں بھی ہوں ہاں اور لڑکے میں بھی ہوں، ہاں جی، ٹھیک ہے، تو پھر بہت زیادہ یہ خطرہ بڑھ جاتا خطرہ بڑھ جاتا ہے کہ اولاد کے اندر بیماری ہوگی۔ لیکن اگر ایک میں ہو تو پھر اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ آگے بیماری کے وہ چلتے رہتے ہیں، ٹریٹ چلتے رہتے ہیں۔ ہے، علاج نہیں ہے اس کا کوئی؟ علاج صرف یہی ہے کہ آپ شادی سے پہلے لازمی چیک کروائیں، اور اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے اندر یہ موجود ہیں تو پھر اولاد کوشش کرے کہ نہ ہو تو بہتر ہے، اچھا اچھا۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس طرح اور مسائل ہوتے ہیں، ہیپاٹائٹس کے مسائل ہو سکتے ہیں، کچھ ایسے پیدائشی امراض ہوتے ہیں دل کے، موروثی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں نا جی؟ انہیں موروثی کہہ رہے ہیں نا امام دین، یہ موروثی ہوتی ہیں، یہ اچھا، جو پیو باپ دادے سے جو باپ چلی آ دادا سے رہی ہوتی ہیں۔ پھر امام دین بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، کچھ پیدائشی امراض ہوتے ہیں دل کے،
وہ موجود ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا. ہاں جی، بچہ پیدا ہوتا ہے 2 دن کا ہوتا ہے 3 دن کا ہوتا ہے تو یہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ بچے کے دل میں سوراخ. امام دین میں بات کر رہا ہوں ان کی جن کی شادی ہونے والی ہے. ہاں جی ہاں جی ہاں ٹھیک ہے جی نا. ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات کچھ ایسی بیماریاں دل کی ہوتی ہیں جیسے کارڈیومایوپیتھی، ایک پٹھوں کی بیماری ہوتی ہے. میری یہ واقف نہیں ہے. میں نے ویسے پہلے بتائی تھی، اب بھول گئے ہیں. ہاں جی، مگر اتنی واقف نہیں ہے، ویسے نام سنا ہوگا ٹھیک ہے. میں نے. تو کارڈیومایوپیتھی دل کی بیماری ہوتی ہے. اگر یہ موجود ہے، اول تو شادی پھر بڑی سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. لیکن اگر شادی ہو گئی ہے تو پھر نگاہ رکھیں کہ جو اولاد آنے والی ہے ان میں یہ بیماری نہ ہو کارڈیومایوپیتھی کی، کیونکہ اس کی وجہ سے اچانک اموات ہو سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کی ساری باتوں پر میں نے غور کیا اور کچھ باتوں پر فکر بھی کیا. میں ان باتوں کو سن کے فکر مند بھی ہوں. بس اللہ سے ہر وقت یہی دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ اگر زندگی دی ہے تو اس کو اپنے حبیب کے صدقے ہم اس کو اچھے طریقے سے گزار لیں جس طرح تیرے احکام ہیں. ٹھیک ہے. امام دین ایک اور بیماری ہوتی ہے، آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا، رومیٹک فیور. جی، وہ رومانسٹک فیور. رومیٹک فیور میں کیا ہوتا ہے کہ بچوں میں ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے دل کے ویلو خراب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب معلوم نہیں ہوتا، جب شادی کے بعد حمل ٹھہرتا ہے اور پریگننسی بڑھتی ہے تو پھر بچی کا سانس خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھیپھڑوں میں پانی آتا ہے، جسم پر سوجن آتی ہے. جب چیک کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دل کا ویلو تنگ تھا اور رومانسٹک فیور اور ہو چکا. وہ رومیٹک فیور بچپن میں ہوا تھا لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا تھا. لیکن اگر شادی سے پہلے ایک دفعہ معائنہ ہو جائے اور رومیٹک فیور کی وجہ سے اگر خدا نہ خواستہ دل کا ویلو تنگ ہے تو اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. اور اس بات کو چھپایا بھی نہ جائے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ہاں جی، دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو بتا دیں کہ یہ قسمت کی بات ہے. جی اگر آپ اس بات پر راضی ہیں، موت زندگی اللہ کی طرف سے ہے، جی تو ہم شادی کرا دیتے ہیں. جو حفاظتی اقدامات ہیں وہ بچہ کریں. جی ٹھیک ہے، بے شک. تو بلا شک شادی کر دیں. پھر امام دین نفسیاتی مسائل جو میں نے آپ سے پہلے کہی تھی، یاد ہے آپ کو؟ ہاں جی جو میں نے کہا تھا کہ لڑکوں کے اندر ایسے نفسیاتی مسائل تھے کہ وہ شادی کرنا نہیں چاہتے تھے. ہاں جی ہاں جی، وہ خیر اور وہ کہانی ہے، اس کہانی کو کسی دن پورے ویروے سے کھولیں گے ہم. امام دین کھولیں گے تو صحیح، لیکن کم از کم یہ بتانا تو چاہیے نا، تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہو کہ آپ زبردستی اپنے لڑکوں پر یہ پریشر نہ ڈالیں کہ میں نے مر جانا ہے کل کو بیٹا، تو میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی میں تیری شادی ہو جائے. اگر وہ نہیں کرنا چاہتا تو وہ وجوہات تلاش کی جائیں کہ کیوں نہیں کرنا. شاباش، ویری گڈ.